بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل یعنی محمد تسلیم لگا۔ آج بھی ہم ظاہر ہے الیکشن کے بعد کی صورتحال، حکومتیں بن رہی ہیں، اسمبلیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آج پنجاب اسمبلی میں پہلا اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا، اور جس میں خاصے بڑی تعداد میں 300 سے زائد ارکان اسمبلی نے حلف اٹھائے، اور اس میں زیادہ تعداد جو تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلق تھی اور ان کے اتحادیوں سے تھی، پھر سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف تھی۔ ہلڑ بازی بھی ہوئی، کچھ مسائل بھی ہوئے، باہر بہت زیادہ پولیس موجود تھی اور بغیر کسی کو چیک کیے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں جو میاں محمد اسلم ہے، اسلم اقبال صاحب، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ اس کے لیے جو کل ایک بنیاد بنائی گئی کہ وہ جو راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب دوبارہ واپس آئے اپنے بیان کے بعد کہ میں نے دھاندلی کی، معافی مانگی اور خود کو سزا کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد جنہوں نے انہیں سزا دینی تھی وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے 4-5-6 دن، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اور یہاں لوگ کہہ رہے تھے وہ بیمار ہیں، وہ پاگل ہیں، وہ ذہنی مریض ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو زیادہ تر لوگ تھے ان کا سب کا یہی متفقہ جو تھا لائحہ عمل تھا کہ وہ پاگل ہیں، ذہنی مریض ہیں۔ تو ان کا جو ذہنی مریض ہونے کا جو علاج تھا وہ 3-4 دن میں ہو گیا، اور کل وہ واپس تشریف لے آئے، واپس آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا۔ وہ بیان انہوں نے ظاہر ہے جس طرح پہلا پریس کانفرنس میں دیا تھا اس طرح تو نہیں دیا تھا، لیکن جو مندرجات اس کے باہر آئے، جو اس کے کانٹینٹ باہر آیا، اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک سیاسی پارٹی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک اچھی وہ دیں گے، ملازمت دیں گے، آپ کا اچھا مستقبل ہوگا، لہٰذا میں نے ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ 9 مئی سے ملتا جلتا ایک واقعہ انہوں نے بنا دیا۔ اب شاید وہ بہت ہی بچے تھے، چوچے تھے، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پانی کو ممم کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ گریڈ 20-21 کے افسر تھے اور 60 سال ان کی عمر ہے، اور اس عمر میں تو بندہ خاصا میچور ہو جاتا ہے اور خاصا بردبار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کا ایک بیان تھا جو آیا، اور اس کے بعد انہی کے بیان کی بنیاد پر اطلاعات کے مطابق جو مصدقہ یا غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، فی الحال تو مصدقہ تو نہیں ہے، کہ میاں اسلم اقبال کو اس میں گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے کمشنر راولپنڈی سے یہ بیان دلوایا۔ اس کے بعد آج شام میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے انہوں نے دی، اور انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اور سیدوں سے باہر نہیں نکل سکی اس دفعہ پھر، کیونکہ سیدوں نے وزارت اعلیٰ جو ہے سندھ کی اس پر خاصے عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب سے پیپلز پارٹی کے 15 سال ہو گئے ہیں تو اب 16واں سال شروع ہو رہا ہے، اب 3 ٹینیور ختم ہو چکے ہیں، اب 4تھا ٹینیور شروع ہو رہا ہے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس میں موجود ہے اور وہ چلی جا رہی ہے، اور پورے عرصے میں ان کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ سید فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی میں آج انہوں نے پھر مراد علی شاہ صاحب کا، اور غالباً یہ 4تھی مرتبہ یہ حلف اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ کا، کیونکہ درمیان میں یہ انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا اپنی اس سے، جب یہ وزیر خزانہ تھے ڈیول نیشنلٹی پہ، تو لیکن بہرحال 3ری یا 4تھی مرتبہ جب بھی، لیکن بہرحال لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ان کے والد وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی پورا عرصہ اپنا ٹینیور پورا کیا تھا، پورا عرصہ حکومت کی تھی۔ عبداللہ شاہ صاحب بھی بہت وقت کے اچھے ایک وزیر اعلیٰ تھے۔ تو کل دیکھیں، کل اجلاس ہے، جب ایک طرف کل اجلاس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کا 11 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو اتحاد ہے، جو اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے،
انہوں نے مشترکہ مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے سندھ اسمبلی کے باہر. کل 11 بجے ان کا احتجاج بھی ہوگا اور ایک طرف اجلاس ہوگا. اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ تو بہرحال حکومت سازی کا عمل ہے جو شروع ہو چکا. اب اسی دوران میں ایک کام اور ہوا کہ جی وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے بھی ناموں کا اعلان ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی تمام پارٹیوں کو دے دی گئی لیکن سنی اتحاد کونسل کو ابھی تک نہیں دی گئی. ان کے جو امیدواروں کے ترجیحی نام جو تھے لسٹ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے نہیں جمع کرائے تھے لہٰذا انہیں روک لیا گیا ہے. اور روکنے کے بعد اب اس کا فیصلہ آج اجلاس تھا اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا. اب اس کے لیے ٹائم دیا گیا ہے پیر کا یعنی ہفتے کے روز اب کوئی کام نہیں ہوگا یعنی آنے والے دن. لیکن اس دوران میں انہوں نے ایک اور انٹری ڈال دی. اکبر ایس بابر صاحب مشہور زمانہ اکبر ایس بابر صاحب جو غیر قانونی فنڈنگ کی بات بھی کرتے رہے الیکشن کے خراب ہونے کی بات بھی کرتے رہے پی ٹی آئی کے عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں وہ عمران خان کے سے بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی میں. انہوں نے اپنے ایک نمائندے کے ذریعے ایک درخواست دے دی کہ انہیں مخصوص نشستیں نہ دی جائیں. اس کی بنیاد انہوں نے پتہ نہیں کیا بنائی ہے کہ جی انہوں نے ترجیحی لسٹ نہیں دی تھی. وہاں قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. لیکن بہرحال اگر اکبر ایس بابر آئے ہیں تو اس کے مطلب ان کے پیچھے کوئی اور ہے اور جو ہے وہ فیصلہ کروا لے گا کہ شاید وہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہ دی جائیں اور دوسری پارٹیوں میں ایک دو ممبرز والوں کو بھی دے دی جائیں تاکہ جو حزب اختلاف ہے وہ اتنی مضبوط نہ ہو اور وہ فرق واضح رہے بہت زیادہ فرق رہے. تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. یہ تو ایک کہانی ہے لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک انویڈر ٹائپ ہیں اکبر ایس بابر صاحب تو ان کے کیے ہوئے احتجاج کو پر بہت سارا کام بھی کیا جاتا ہے اور کام کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. جس طرح انہوں نے الیکشن پر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات پر کیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن پر کیا تھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان انتخابات کا اثر صرف 500-700 لوگوں پر پڑا ہوگا یا وہ 14 لوگ تھے جن کا حق چھینا گیا جو لوگ پیش ہوئے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا وہ ہمارے 25-26 کروڑ عوام کی زندگی اور موت پر انہوں نے مہر ثبت کر دی موت کی اور برباد کر دیا انہوں نے پورے پاکستان کو ایک غیر یقینی صورتحال میں کہ لوگ جو ہیں اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. اب عام آدمی کی اگر ووٹ کی اہمیت نہیں ہے تو پھر کس کی ہے یہ سوچنا ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بھی فرض ہے. انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا کس کے کہنے پہ دیا کیوں دیا قانونی طور پر تو اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی. ایک عام آدمی کی حیثیت سے ایک عام طالب علم کی حیثیت سے قانون کے طالب علم کی حیثیت سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بہرحال قاضی صاحب ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی مرضی جنگل کے شیر ہیں جو مرضی چاہے کریں. لیکن قاضی صاحب بہت سی باتوں میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے گزشتہ دنوں انہوں نے ایک قادیانی کے معاملے میں ایک فیصلہ دیا ضمانت کا فیصلہ تھا قانونی طور پر بالکل درست تھا کہ جی جو سزا اس قانون کے مطابق متعین ہے اس سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں ہیں صاحب ان کی ضمانت بنتی ہے. آپ اسے اس قانون کے مطابق کر لیتے. بعد والے قانون جو اس کے بعد کا قانون ہے ظاہر ہے چونکہ جو قانون کا اطلاق اس کی گرفتاری کے بعد ہوا تو یقیناً مقدمہ درج جس تاریخ سے ہوا اس دن کا جو قانون ہوگا اسی کے مطابق سزا دی جائے گی اسی کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. لیکن قاضی صاحب نے ایک دو بہت میں ذاتی طور پر یہ ایک عام آدمی لے مین کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے کچھ میرے حساب سے جو قرآن مجید کی 2 آیتوں کا تذکرہ کیا اپنے فیصلے میں 2 آیتیں کوٹ کی اس سے لگا کہ جیسے قاضی صاحب اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے ہیں کہ وہ قاضی بھی ہیں مفتی بھی ہیں عالم بھی ہیں سب کچھ ہیں. انہوں نے ایک آیت لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. بالکل دین میں کوئی جبر نہیں ہے قاضی صاحب. کوئی زبردستی تو ان سے کرا نہیں رہا تھا کسی نے گلا نہیں پکڑا ہوا تھا. تو یہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے اس کا کام ہی الگ ہے. وہ جو کتاب ہے جو کتاب کی تفسیر کی کتاب ہے وہ کتاب چھپ بھی سکتی ہے نہیں چھپ سکتی. ہمارے ملک میں
اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ہمارے قانون کے مطابق وہ کتاب رہ بھی سکے گی یا ضبط ہو جائے گی. آپ کو فیصلہ اس کے جو ضمانت ہے اس کے ساتھ یہ کرنا تھا. لیکن آپ نے یہ تو نہیں کیا. آپ نے لا اکراہ فی الدین لکھ کے نا آپ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا بھی حوالہ دیا کہ ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہاں آپ ایک اور بے وقوفی کر گئے میرے حساب سے کہ جی یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ عبد المطلب کی سنت پر عمل کریں. یہاں آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال آپ نے اپنا پہلو بچایا اور آپ عبد المطلب بن گئے اور ایک طرف جا کے بیٹھ گئے. بھائی آپ تو قاضی صاحب، آپ بہت بڑے قاضی ہیں، قاضی القضاء ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. آپ کو فیصلہ اگر ان کی ضمانت کا دینا تھا تو ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا تھا جو ہمارے قانون کے مطابق پاکستان میں چھپ بھی سکتی ہے، بک بھی سکتی ہے یا نہیں بک سکتی. یہ بہت اہم چیز تھی. آپ نے اسے بالکل ہی اگنور کیا، اس پہلو کو نظر انداز کیا اور آپ آگے نکل گئے. تو اگر میرا خیال ذاتی رائے ہے کہ آپ نے اس عمل سے جو عبد المطلب کا عمل ہے، جس عمل کا ذکر جو ہے سورہ فیل میں کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اونٹ لے کر ایک طرف چلے گیا اور انہوں نے کہا جی خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کرے، میں ایک طرف ہوں، میں تو یہاں کا سردار ہوں. آپ یہاں کے سردار ہیں، لیکن آپ کی بحیثیت سرداری جو ہے آپ کی چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری بہت بڑی تھی اور اب بھی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا گزشتہ کئی دنوں سے، بلکہ کل ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں علامہ طاہر اشرفی صاحب کو جب ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے اس فیصلے کا دفاع کیا، اور آج وہ اس فیصلے پر حکومت سے، بلکہ خود ہی وہ اس کو کنٹراڈکٹ کر رہے تھے اپنی باتوں کو کہ اس کو جو ہے اس میں نظر ثانی کی اپیل ہونی چاہیے، حکومت پنجاب یہ کرے، حکومت پنجاب وہ کرے. بھائی اگر علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ عالم بنے، علماء سو میں نہ شامل ہوں، آپ تو لگتا ہی ہے علماء سو جو ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں، تو اگر ہم نے جیتا جاگتا ثبوت کو دیکھنا ہو تو علماء سو کے لیڈر آپ ہی لگتے ہیں ہمیں. کہ آج آپ اس چیز کی بڑی وہ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے اس پر جو ہے نظر ثانی کی اپیل کر دی. بھائی اگر وہ فیصلہ بالکل درست تھا جیسا کل آپ فرما رہے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج اپیل غلط ہے. تو خدا کے واسطے ہر چیز کو درست نہ کہا کریں، اس میں جو چیز غلط ہے اسے غلط کہیں. پھر ایک چیز آپ عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جی عاشق رسول بننے کے لیے کسی عہدے یا تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، دل سے. بہرحال یہ تو ایک چیز تھی. اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کے سیاسی نظام کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت پاکستان کا سیاسی نظام اتنی تیزی سے بگڑ رہا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بہت تیزی سے آئیں گے. جیسا کہ آج یہ خبر چل رہی ہے کہ جی خط لکھا گیا ہے IMF کو عمران خان کی طرف سے. اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کا فیصلہ تو یہ اچھا ہے، برا فیصلہ ہے اس کا تو فیصلہ وقت کرے گا اور تاریخ کرے گی. لیکن پاکستان کا نظام جو ہے وہ خطرے میں نہیں رہا. پاکستان کا نظام خطرے میں نہیں ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں اس میں پاکستان خطرے میں آ رہا ہے. جیسا کہ آج ہم نے جو ہماری سینٹ آف پاکستان کی جو آج کی وہ تھا اجلاس تھا، اس میں جو باتیں ہوئی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جو گفتگو تھی، وہ تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر کی گفتگو ہے، اسے ہم کوٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ سے فرمایا، اپنے گزارش کیا کہ چیئرمین صاحب کہیں ہم پھر پاکستان کو ایک مرتبہ پھر تو توڑنے نہیں جا رہے. اس پر ان کا جملہ صادق سنجرانی صاحب کا بہت اچھا تھا کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ ایسی باتیں تو نہ کہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہاں پر میرا ایک پوائنٹ ہے کہ وہ ادارے، وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کرنے دیں، ہم کریں گے، بھاڑ میں جائے پاکستان، جہنم میں جائے آئین، جہاں مرضی کچھ ہو. لیکن آپ اپنی زبان سے نہ کہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے. تو بھائی کیوں نہ کہیں پاکستان کو خطرہ ہے؟ پاکستان کو خطرے میں ڈال کے کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کو خطرہ ہے. یہ نہ کہیں کہ پاکستان، اس کا اظہار ہی نہ کریں آپ.
بھائی جناب عالی، یہ پاکستان اس وقت شدید ترین مسائل کا شکار ہے. اس پر سوچیں، خدارا سوچیں، خدارا سوچیں. پاکستان نہیں، پاکستان کا نظام نہیں، بلکہ پاکستان خطرے میں ہے. یہ بالکل درست کہا سینیٹر کامران مرتضیٰ نے، اور یہ سوچنا ہم سب کا کام ہے. اور خصوصاً جو شخص جتنی بڑی اہم پوسٹ پہ بیٹھا ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. ذاتی اناؤں کو خدا کے واسطے بھول جائیں. یہ ذاتی اناؤں کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس یہ کہنے کو نہیں بچے گا کہ الحمدللہ پاکستان بچ گیا یا شکر ہے پاکستان بچ گیا. اب یہ کوئی نہیں کہہ پائے گا کیونکہ کچھ نہیں رہے گا. لیکن بہرحال جو پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں ہم ان کی طرف تو آتے نہیں ہیں. پاکستان کے مسائل، حقیقی مسائل، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے، وہ جسے چاہے منتخب کرے، اس کے ذمے دے دیں حکومت، وہ کرے حکومت جیسے بھی آئے. اگر وہ برا کرتا ہے تو اس سے حساب لیا جائے. لیکن پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ اس پاکستان جن جن مسائل کا شکار ہونے جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں پانی کی شدید کمی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ پانی پانی، ہم پانی یہ کریں گے، ہم پانی وہ کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ریزروائر کبھی بنے اور آپ 500 ڈیم بنا لیں سندھ میں؟ وہ 500 ڈیم ایک کالا باغ ڈیم کے برابر نہیں ہوں گے، کیونکہ کالا باغ ڈیم پاکستان کی شہرگ ہے. اسے آپ لوگوں نے باوجود آپ لوگوں نے اسے متنازع بنا دیا، جس سے 3500 میگا واٹ بجلی ہمیں ملے گی. 61 لاکھ ایکڑ فٹ ہمیں پانی میسر آئے گا، جو پانی نہ صرف پنجاب کو ملے گا، پانی بلوچستان کو ملے گا، وافر پانی ملے گا، ایکسٹرا پانی ملے گا، سندھ کو ایکسٹرا پانی ملے گا، اور کے پی کے کو ملے گا ایکسٹرا پانی. اور کے پی کے کو تو اور زیادہ فائدہ ہوگا کہ کے پی کے وہ اضلاع جو اس وقت دریائے سندھ سے پانی حاصل نہیں کر پا رہے، ان کے جو اوپر والے اضلاع ہیں وہاں پانی پہنچے گا، نہری پانی پہنچے گا. تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نوشیرہ کو بچانے کے لیے اس کی ہائٹ کم کر دی گئی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں اور وہ واقعی خیر خواہ ہیں اپنے عوام کے، سندھ کے عوام کے اور پاکستان کے، تو اپنے بڑے پن کا ثبوت دیں، اور بڑے پن کا ثبوت دینے کے بعد کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ملیں اور یہ دونوں حکومتیں ملیں اور فیصلہ کریں کہ کس طرح انہوں نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کروانی ہے. یہ دو حکومتیں اگر چاہیں تو پاکستان میں کالا باغ ڈیم بن جائے گا. اور کالا باغ ڈیم کی باقی باتیں ہم کل کریں گے، لیکن آج ہم نے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ کالا باغ ڈیم اگر پاکستان کو یا پاکستانیوں کو مل جاتا ہے تو اس سے پاکستان کی جو کم از کم جو ہماری سالانہ انکم ہے، جی ڈی پی ہے، وہ 10 سے 15 ارب ڈالر بڑھ جائے گی. میرے خیال میں یہی وقت ہے کہ آپ ایک صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں، صحیح سوچ کے ساتھ، درست سمت کے ساتھ فیصلہ کریں، تاکہ اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.